رات کا کھانا کھانے کے بعد سب اپنے روم سے چلے گئے تو دنیا وہی لانچ میں بیٹھی رہی۔ یارم کی بات یاد آئی کہ وہ آج پھر آئے گا تب وہ وہیں جام گئی تھی۔ دنیا کچھ سوتی اٹھی عائشہ اور رامین کے کمرے کی جانب چل دی، مگر کاشف بے کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اپنا نام سن کے رک گئی تھی۔ تو یہ ایک غیر اخلاقی حرکت تھی، مگر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو دی، دروازے کے ساتھ کان لگا کے کھڑی ہو گئی۔ جو اب زہرا بیگم سے کہہ رہے تھے، وہ زمین مجھے اس طور میں مل سکتے جب میں دنیا کو یارم شاہ کے حوالے کر دوں، اور میں ایسا کروں گا نہیں۔ دنیا یارم کا نام سن کر ہی کانپی تھی اور اس کی باتیں سوچ کے وہاں سے خود کو گھسیٹتے ہوئے نکلی۔ دنیا نے عائشہ کے کمرے کا دروازہ نہ کیا۔ وہ جو ابھی سونے لگی تھی دنیا کو اپنے کمرے میں دیکھ کے پریشان ہوئی تھی۔ کیا ہوا دنیا، تم ایسے اس وقت سب ٹھیک تو ہے؟ عائشہ اس کا کندھا ہلاتے ہوئے بولی۔ جی اپیا، وہ مجھے اپنے روم میں ڈر لگ رہا تھا تو میں یہاں آ گئی، دنیا اٹکتے ہوئے بولی۔ تو عائشہ سے روم میں لے آئی اور اپنے ساتھ بیڈ پر لٹایا۔ رامین تو سو چکی تھی۔ دنیا بھی سب بلائے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ رات 1 بجے قریب دنیا کے کمرے میں داخل ہوا تھا، مگر یہ کا کھڑکی تو بند تھی۔ شٹ! یارم نے دیوار پہ ہاتھ میں مگر پھر کچھ سوچتا کھڑکی کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ 10-15 منٹ بعد آخر کار کھڑکی کھل گئی تھی، مگر وہ جو ہی کمرے میں داخل ہوا خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ دنیا پہ اسے جی بھر کے غصایا، مگر صوفے پہ دب کر بیٹھ گیا، بالوں میں ہاتھ مارتا یہاں وہاں دیکھتے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ درمیانی سائز کا کمرہ جس کے بیچوں بیچ میں سنگل بیڈ رکھا تھا، جس پر سفید اور گلابی رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ بیڈ کے برابر دیوار کی کھڑکی جس پر سفید اور گلابی رنگ کے ہی پردے ڈالے ہوئے تھے، کھڑکی کے برابر میں اسٹڈی ٹیبل جہاں مختلف قسم کی فیری ٹیل بکس اور ناولز رکھے تھے۔ ایک جانب ڈریسنگ روم کا دروازہ تھا اور دوسری جانب باہر کا۔ اتنی بڑی ہو گئی پھر بھی بچوں جیسی پسند ہے یارم، تیرا تو اللہ حافظ ہے، کیا بنے گا میرا اب؟ نہ جانے کس کونے میں چپکا بیٹھی ہے پاگل لڑکی۔ یارم ہو سے باتیں کرتا رہا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد اٹھا اور کھڑکی پھلانگ کے باہر نکل گیا۔ دنیا ناشتے کی ٹیبل پہ سب کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ اب کاشف بیگ نے اسے مخاطب کیا، دنیا بیٹا آپ کا لاسٹ پیپر کب ہے؟ ان کی بات سن کر سب ہی نے ان کی جانب ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ جی چچا جان 15 تاریخ کو، دنیا نے بتایا تو انہوں نے ہنکارا بڑا ٹھیک ہے، میں نے آپ کا ایڈمیشن دبئی کی امریکن یونیورسٹی میں کروا دیا ہے، اگلے مہینے آپ دبئی جا رہے ہیں، آپ کے رہنے کا انتظام وہی قریب ہی میں ایک کاٹیج میں کر دیا، آپ تیاری کر لیں۔ کاشف بیگ نے حتمی فیصلہ سنایا تھا اور سب پہ ایک نظر ڈالی تھی جو شاک کی حالت میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ مگر چچا جان دنیا اب بھی بہت چھوٹی، آپ ایسے کیسے اسے وہاں اتنی دور بھیج سکتے ہیں، وہ بھی اکیلے؟ عائشہ نے احتجاج کرتے وقت تو کاشف بیگ نے اسے دیکھا، وہ اس وقت غصہ کر کے اپنا بنا بنایا کھیل نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ دیکھو عائشہ، میں یہ سب دنیا کے لیے ہی کر رہا ہوں، تم وہاں پریشان مت ہو، وہاں میرے دوست کی فیملی قریب بھی رہتی ہے، وہ بھی خیال رکھے گی دنیا کو، وہاں میں نے میل اور چوکی دار کا انتظام بھی کر دیا۔ کاشف بیگ نے کچھ ایسی بات بنائی تھی کہ سب متفق ہوئے تھے، مگر عائشہ کا کچھ کھٹک رہا تھا، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ دنیا اتنی دور جانے کا سوچ کے ہی رونے کی تیاری پکڑ ہی تھی، مگر پھر سب کو دیکھتے آنسو اندر ہی اتار لیے کالج جانے کے لیے اٹھ گئی۔ اس کے پیچھے رامین، عائشہ اور فائق بیٹھے تھے۔ جب بھی ذرا بیگ نے انہیں مسکرا کر دیکھا تھا جو جیسے بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ یارم اس وقت اپنے آفس کے کیبن میں بیٹھا عمر کا انتظار کر رہا تھا، جس سے مصطفیٰ کے بارے میں معلوم کروانے پہ لگایا تھا اور اس نے کچھ دیر میں ڈیٹیل دینے کا کہا تھا۔ 1 گھنٹہ ہو چکا تھا مگر عمر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ تبھی یارم نے اسے دوبارہ کال ملائی مگر نمبر ناٹ ریچیبل آ رہا تھا۔ یارم کے غصے کا گراف مزید بڑھا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد عمر نے ڈور ناک کیا تھا اور اجازت ملنے پہ اندر داخل ہوا، مگر یارم کی خونخوار آنکھیں دیکھ کے نظر جھکا گیا۔ عمر، ایک کام نہیں کر سکتے تم؟ آہٹ کرتے کیا رہی ہو تم؟ اب کچھ بولو بھی یا مزید ڈانٹ سننے کا ارادہ ہے تمہارا؟ عمر کو یوں ہی چپ دے کے وہ اور بڑھ گیا۔ سر مجھے انفارمیشن مل گئی تھی مگر کچھ اور بھی پتہ چلا تھا، بس وہی معلوم کرتے اتنی دیر ہو گئی۔ عمر نے بتایا تو یارم کچھ ٹھنڈا ہوا۔ تبھی اس سے مجھے سر آپ نے عائشہ کے بارے میں پوچھا تھا تو وہ وہی ہیں دورے مکنون میم کی بڑی بہن، اور وہ عمر سر کی یونیورسٹی میں بڑے استاد میم کے بارے میں بھی پتہ چلا ہے کہ کچھ اتنا کہہ کے عمر خاموش ہوا تو یارم کو اس کی خاموشی کھڑکی۔ عمر آگے بولو، کیا ہوا؟ تم چپ کیوں کر گئے؟ یارم نے بے صبری سے پوچھا۔ سر دراصل دوریا میم کے والدین کی ڈیتھ پلاننگ تھی اور انہیں مارنے والے کوئی نہیں، ان کے اپنے بھائی کاشف بیگ ہی تھے۔ وہ انہی بیٹی کو بھی مارنا چاہتے تھے، مگر
محمود بیگ نے اپنی وصیت کے مطابق ان کی ساری جائیداد ان کی تینوں بیٹیوں کے نام تھی، اور اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو وہ جائیداد ٹرسٹ کو چلی جاتی، اور سب سے اہم بات، سب سے زیادہ جائیداد درِ مکنون میم کے نام ہے، اس لیے وہ ان کی شادی اپنے بیٹے فائق سے کرنا چاہتے۔ مگر آج میں نے جب تمام ڈیٹیلز نکلوائی تو مجھے پتہ چلا کہ کاشف بیگ درِ مکنون میم کو دبئی بیچے ہیں، اگلے مہینے وہاں کے تمام انتظامات بھی کروا چکے ہیں۔ تمام باتیں سننے کے بعد جانب کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ جب عمر کی آواز اسے ہوش کی دنیا میں لائی، سر اب آگے کیا حکم ہے؟ میری دبئی کی ٹکٹ کرواؤ، اس دن کے جس دن کی تمہاری میم کی ہے، اور جہاں وہ رہیں گی اس جگہ کی ڈیٹیل بھی گاٹ اٹ۔ اب جاؤ تم۔ عمر کو بیچ کے وہ پھر سوچ میں غرق ہو چکا تھا۔ اب آنے والا وقت ان کے لیے کیا لانے والا تھا، یہ تو وقت نہیں بتانا تھا۔ آخرکار دنیا کی فلائٹ کا ٹائم بھی آن پہنچا تھا۔ دنیا، عائشہ اور عامر کی گلے لگی سی سکڑی۔ جب فلائٹ کے اناؤنسمنٹ ہوئی تو وہ سب سے ملتے ایک دفعہ پھر رو تھی۔ اس کے ساتھ عائشہ اور عامر بھی رو رہی تھی، مگر کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ آخر ان کے چچا کے ان پہ اتنے احسانات تھے، بچپن سے بیٹیوں کو تابالا تھا، وہ کیسے ان سے اختلاف کر سکتی تھی؟ دنیا نے ایک الوداعی نظر سب پر ڈالی اور چیکنگ کی طرف بڑھ کے اس کی نظر سے بوجھل ہوتے ہی سب بہت جلدی سے واپسی کے لیے ایئرپورٹ سے نکل گئے تھے۔ یعلم اس وقت ایئرپورٹ کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھا تھا، مگر اس کی نظر دائیں جانب بیٹھے شیشے سے پار دنیا کو دیکھ رہی تھی۔ اسے کبھی کبھی خود پہ بھی حیرت ہوتی تھی کہ وہ کیوں اس چھوٹی سی لڑکی کے پیچھے پاگل ہو رہے، مگر کچھ سمجھ نہ پاتا۔ وہ سب سے ملتے ہوئے رو رہی تھی اور یعلم پہلو بدل رہا تھا کیونکہ اس کے آنسو اس سے برداشت نہیں ہوتے تھے۔ وہ چیکنگ کے بعد یعلم سے کچھ فاصلے پر بیٹھی فلائٹ کا انتظار کرتی تھی، جس میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ وہ سر جھکائے سوسو کر لیا جب ایک خوبصورت سا نوجوان اس کے بڑا بڑا کر بیٹھا اور دنیا کو ٹیچو دیا، جس اس نے مسکرا کے تھام لیا، مگر یعلم کی آنکھوں سے چولے نکل رہے تھے۔ وہ دنیا کے پاس کسی کو بھی برداشت نہیں کر پاتا تھا، اور یہ تو پھر ایک لڑکا تھا۔ اس سے پہلے کہ یعلم اس تک پہنچتا، فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی اور سب اور کھڑے ہوئے۔ یعلم بھی بعد نحاستہ اٹھا اور فلائٹ میں سوار ہوا۔ یعلم نے اپنی سیٹ دنیا کے ساتھ ہی بک کروائی تھی، اس لیے دونوں ایک ساتھ بیٹھنے والے تھے۔ دنیا اپنا ہینڈ بیگ سیٹ کے اوپر بنے کیبن میں رکھ کے سیدھی ہوئی تو اس کے ساتھ والی سیٹ پہ ایک 32 سالہ نوجوان آ کے بیٹھا، بلیک تھری پیس پہنے، بالوں کا سر کے ڈیسنٹ سا نظر کا چشمہ لگایا بیٹھا تھا۔ دنیا کو وہ ڈیسنٹ لگا تھا، تبھی بلا جھجک سیٹ بیلٹ لگانے لگی اور جتنی دعائیں یاد ہی پڑنے لگی۔ ان کی ناکیوں سے ساتھ بیٹھے اجمی کو دکھا، اس کے ساتھ بیٹھا یعلم اس کی بوکتن پھوکتن ہوتے اٹھتی نظر سے محفوظ ہوتا رہا تھا۔ یہ بھی ٹھیک تھا کہ اس نے یعلم کو ہمیشہ ناکام نہیں دیکھا تھا۔ دنیا نے ایک دفعہ پھر سجمی کو دیکھا، اب ایئر ہوسٹس کی ہدایت سن رہا تھا۔ جہاز ٹیک آف ہوا تو دنیا جو خوف سے آنکھیں باندھ کے بیٹھی تھی، ایک دم سے یعلم کے بازو کو زور سے جگڑ لیا۔ یعلم جو دنیا کی جانب متوجہ، اس کی اس حرکت پہ اس کے ہونٹ مسکرائے۔ مائی لٹل پرنسس۔ یعلم اس کی جانب دیکھا جو اب تک اس کے بازو کو چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تبھی یعلم نے سنجیدہ صورت بناتے ہوئے اس کا چہرہ تھوڑی سی پکڑتے اوپر کی طرف کیا۔ دنیا جو آنکھیں باندھ کے بیٹھی تھی، آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ اجنبی اس کے چہرے کو تھامے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میم، میں آپ کا تکنی ہوں، جسے آپ نے پوچھ لیا، آرام سے بیٹھیے، کچھ نہیں ہوگا۔ یعلم اس کا چہرہ چھوڑتے ہوئے 2 انگلیوں سے اس کے گال تھپتھپائے اور سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ دنیا شرمندہ ہوتے رخ موڑ گئی اور تھوڑی دیر میں وہ سو چکی تھی۔ یعلم نے اس کے سونے کا یقین کرتے ہوئے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا اور اپنا سر دنیا کے سر کے ساتھ ٹکا کے آنکھیں موند لی۔ فلائٹ لینڈنگ کی اناؤنسمنٹ سن کے دنیا کی آنکھ کھلی تھی، جبکہ یعلم تو سویا ہی نہ تھا۔ فلائٹ لینڈنگ کا سن کے ایک دفعہ پھر سے دنیا نے یعلم کا بازو جگڑ لیا۔ یعلم اس کی جانب دیکھ کے نفرت میں سہل آیا تھا، اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ فلائٹ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئی تو دنیا نے سب سے پہلے یعلم سے ہاتھ چھڑوائے، جو اب سیٹ بیلٹ کھول کے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ دنیا منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ یہاں پہلی دفعہ آئی تھی جو وہ اسے باہر تک ساتھ لے جاتا۔ آیا بڑا کروز کہیں کا، زبان گھس جاتی جو اگر ایک دفعہ ساتھ چلنے کو ہی کہہ دیتا، باڑ میں جائے۔ دنیا اپنی جگہ سنبھالتی چیکنگ کے بعد ایئرپورٹ سے باہر نکلی تھی، مگر وہاں اسے لینے کے لیے کوئی موجود نہ تھا۔ دنیا جو ہنسی ہوتی پھر سے روتے اس سے پہلے ہی یعلم نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ ایک بات بتاؤ، یہ تم لڑکیاں اتنے آنسو لاتی کہاں سے ہو؟ جب دیکھو رونے بیٹھ جاتی ہو۔ چلو اب بتاؤ کہاں جانا ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ دنیا روتے ہوئے ایک دم سے چپ ہوتی۔ ٹھیک تھا کہ وہ ابھی چور نہیں تھی، مگر کسی آدمی پر کیسے بھروسہ کر لیتی، اور وہ بھی آدمی ملک میں اس سے آنسو صاحب کہ وہ اپنا لاگیج سے خاص سے دوسرے میں پکڑا
اور یارم بدھے کے سنبھالنے نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، تھینک یو، اسے جواب دیتی دوریا یہاں وہاں ٹیکسی کی تلاش میں تھی جب یارم کا ڈرائیور، جو اس نے یہاں آنے سے پہلے ہی ہائر کر لیا تھا، گاڑی اس کے سامنے رکی، اس کو اسلام کرتا اس کے ہاتھ سے سنبھال کر گاڑی میں رکھنے لگا۔ دوریا یہاں وہاں دیکھتی رہی مگر کوئی اسے لینے نہ آیا تھا۔ دبئی میں اس وقت شام 7 بجے کا وقت تھا۔ یارم بھی اس سے تھوڑے فاصلے پہ کھڑا اس کی حرکتیں نوٹ کرتا، مگر 10 منٹ بعد اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ دوریا کے سر پہ پہنچ گیا اور ڈرائیور کو اس سامان گاڑی میں رکھنے کا اشارہ کر کے اس کے بازو سے پکڑ کر روح اپنی جان میں کیا۔ دوریا اس اچانک اوتار میں بکھرائی۔ لگتا ہے وہ ضدی، اب کب سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ چلیے، نہیں میں کہتا آپ کو کچھ بھی، اور نہ ہی اغوا کر کے کہیں لے جا رہا ہوں، چلیے اور ایڈریس بتائیے مجھے۔ یارم کا غصہ دیکھتے دوریا نے جلدی سے ایک پیپر سے تھمایا جس میں مکمل ایڈریس درج تھا۔ اسے گاڑی کی بیگ سے بتا کے بٹھا کے خود آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پیپر کھلا تو جمیرہ ولیج سرکل کا ایڈریس تھا۔ ڈرائیور کو ایڈریس سمجھا کے سائڈ مرر سے پیچھے دیکھا، جو اب خاموشی سے اپنی گود میں رکھے ہاتھوں میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ یارم نے دروازہ کھول وہاں سائڈ دیوار پہ ہاتھ مار کے لائٹ آن کی۔ 2 کمرے کا ویل فرنشڈ فلیٹ، اوپن کچن، چھوٹا سا لاؤنج جو سادہ مگر نہایت خوبصورت سا سجا تھا۔ دوریا اپنے فلیٹ دیکھتی خوش ہوئی تھی۔ جب بھی یارم کی موجودگی نظر انداز کرتی، ایک ایک کمرہ کھول کے چیک کرنے لگی۔ سارا فلیٹ گھوم پھر کے دیکھنے کے بعد لاؤنج میں آئی جہاں یارم صوفے پہ بیٹھا تھا۔ ڈرائیور شاید باہر جا چکا تھا۔ دوریا کا سامان یارم کے قریب رکھا تھا۔ کڑکی آواز میں یارم نے پیچھے مڑ کے دیکھا جہاں دوریا تذبذب کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ یارم اٹھ کھڑا ہوا اور ٹیبل کی جانب اشارہ کیا جہاں کچھ شاپرز پڑے تھے۔ یہ کھانا کھا لینا اور اپنا موبائل دو مجھے، میں یہاں کی سم ایکٹیو کر دیتا ہوں۔ دوریا نے اپنے بیگ سے موبائل نکال کے یارم کو تھمایا۔ یارم نے سم ایکٹیو کر کے اپنا نمبر بھی سیو کر دیا اور دوریا کا نمبر بھی موبائل میں سیو کر لیا۔ یہ لو، میں نے اپنا نمبر سیو کر لیا ہے، اس میں کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بلا جیجے کال کریں، اور ہاں یہ حالات میں اکیلے نکل کے غلطی مات کرنا، سمجھے؟ اب میں جا رہا ہوں، دروازہ اچھی طرح سے لا کر لو۔ یارم اسے ہٹا دیتا وہاں سے چلا گیا۔ دوریا نے فون دروازہ بند کیا اور فریش ہو کے جلدی سے کھانا نکالا۔ پاستا اور پیزا، ساتھ میں کولڈ ڈرنک اور چاکلیٹ بھی تھی۔ اوہ واو سویٹ، میری فیوریٹ چاکلیٹ، کتنا اچھا تھا نا وہ، میں نے تو نام ہی نہیں پوچھا اور نہ تھینکس کہا، بیچارے نے کتنی ہیلپ کی۔ چلو کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ کہہ دوں گی۔ دوریا کھانا کھاتی ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد دوریا سب کچھ وہیں چھوٹی سونے چلی گئی تھی۔ یارم دوریا کو چھوڑ کے ڈرائیور کو ریزورٹ والے کا بزنس کے حوالے سے یارم کا جب بھی دبئی آنا ہوتا وہ یہیں ٹھہرتا تھا اور یہ دوریا کے فلیٹ سے آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر تھا، اس لیے بھی یارم نے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ یارم صرف 1 مہینے کے لیے دبئی آیا تھا اور وہ بھی صرف دوریا کی وجہ سے، وہ اسے اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے بزنس مصطفیٰ کے حوالے کر کے خود یہاں آ گیا تھا۔ ریزورٹ پہنچ کے ڈرائیور کو لاگیج لانے کا کہہ کر خود انتظامیہ کی جانب بڑھ گیا۔ ہوٹل مینیجر یارم کی اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے خود یارم کا استقبال کے روم تک چھوڑنے گیا۔ یارم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور لاگیج کمرے میں رکوا کے ڈرائیور کو جانے کا کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہ پرسکون ہوا تھا۔ فیروزی رنگ کے پردے کھڑکی کے سامنے برابر کیے ہوئے تھے۔ سیم کلر کی بیڈ شیٹ اور رائل بلو قالین اچھا کمبینیشن تھا۔ یارم نے سب سے پہلے بیگ سے آرام دہ کپڑے نکالے، فریش ہونے چل دیا۔ 15-20 منٹ بعد فریش سا ہو کے باہر نکلا اور انٹرکام سے اپنے لیے کافی منگوائی۔ تھوڑی دیر میں کافی آ گئی تو یارم کافی بھی کے آرام کی غور سے بیڈ پہ لیٹ گیا تھا۔ تبھی اس سے دوریا کا خیال تھا جانے کیا کر رہی ہوگی، پاگل لڑکی، کھانا کھایا ہوگا یا نہیں، واپس جاؤں اس کے پاس، مگر ایسے کیسے جاؤں، اگر وہ سو گئی ہو تو نیند خراب ہوگی۔ یوں ہی تانے بانے بولتے یارم کی آنکھ لگی اور وہ سو گیا۔ آج 1 ہفتہ ہو چکا اسے سولی پہ لٹ کے کسی بار چین نہ مل رہا تھا۔ بار بار عائشہ کا مسکراتا چہرہ اور پھر کسی اور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا جانے عذاب میں تھا۔ یارم میں کسی پرسنل کام کی وجہ سے 1 مہینے کے لیے دبئی جا چکا تھا۔ ایک کام کا برڈن، دوسرا دل کی حالت عجیب پھنس چکا تھا۔ بلو 3 پیس سوٹ پہنے بکھری حالت میں اپنے کیبن کے صوفے پر آڑا ترچھا لیٹا تھا جب دروازہ ناک ہوا اور سیکرٹری نے اسے وقت کا احساس کروایا۔ انہیں گھڑی کی ٹائم دیکھا تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ مسواک تھا کہ قدموں سے گھوڑ کندھے پہ لٹکائے کیس اور آفس بیگ لیتا ہوا باہر نکلا۔ آفس تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ گارڈ نے اس کے لیے آفس ڈور کھولا تو وہ بنا یہاں وہاں دیکھے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھے مصطفیٰ نے گاڑی پر اسپیڈ میں کر دی۔ راستے میں اکا دکا ہی گاڑیاں تھیں مگر ذہنی انتشار کی وجہ سے کئی دفعہ گاڑی اپنا توازن کھو بیٹھی تھی۔
گھر سے کچھ فاصلے پہ مصطفیٰ نے گاڑی رو کے خود کو ریلیکس کیا تھا، کیونکہ اگر اس حال میں گھر میں کوئی بھی دیکھتا وہ سوال کرتا، جب کوئی وہ اس حال میں نہ تھا کہ کسی کو جواب دیتا۔ 5 منٹ بعد وہ گھر کے گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ پورچ میں گاڑی کھڑی کر کے وہ لاؤنج میں آئے تو سب رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ مصطفیٰ بیٹا آ جاؤ، کھانا کھا لو، کب سے کالز کر رہے ہیں، موبائل کہاں ہے آپ کا؟ آمنہ نے مصطفیٰ سے پوچھا، مگر وہ معذرت اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ساتھ ہی موبائل، کارڈ کیز اور بیگ بیڈ پہ پھینک کر خود بھی گرنے کے انداز میں بیڈ پہ گر گیا۔ کون تھا وہ؟ کیوں گئی وہ اس کے ساتھ؟ کیا وہ اس کا بھائی تھا؟ ہاں بھائی ہی ہوگا۔ مصطفیٰ مختلف سوچے سوچتا اٹھا، فریش ہونے چل دیا۔ فریش ہو کے باہر نکلا تو اس کی نظر ٹیبل پر رکھے ہاک کے لفافے پر پڑی۔ مصطفیٰ حیران ہوتا لفافہ الٹ پلٹ کے دیکھنے لگا، جس میں کراچی کی ہی اسٹیمپ تھی۔ مصطفیٰ نے لفافہ چاہ کیا تو کچھ بھی بڑھ نکلے اور یوں ہی وہ سب پٹا گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ 2 دن ہو چکے تھے اسے دبئی آئے، اور 2 دن بعد دوریا نے یونیورسٹی جوائن کری تھی، مگر ابھی تک وہ یونیورسٹی جا کے اپنا ڈپارٹمنٹ تک نہ پتہ کر پائی تھی۔ روز دن 12 بجے اٹھتی، کچن میں کچھ کھانے کو مل جاتا تو کھا لیتی، ورنہ بلڈنگ کے قریب ہی ایک جنرل اسٹور سے نوڈلز، میگی یا پاستا لا کر بناتی، سکون سے کھاتی، اسکائی پہ عائشہ اور رامین سے بات کرتی اور سارا دن ٹی وی دیکھتی رہتی، اور پھر تھک ہار کے وہیں صوفے پہ لڑک جاتی۔ یار میں کچھ ارجنٹ کام کی وجہ سے لندن جانا پڑا تھا، مگر وہ دوریا کی جانب سے بالکل غافل نہیں ہوا تھا، اور اس کی اطلاع کے مطابق وہ 2 دن سے گھر میں ہی تھی، اور یہ بھی ٹھیک تھا کیونکہ وہ خود وہاں موجود ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر آفس کی ایک ارجنٹ میٹنگ ارینج کی گئی تھی اور اسے بھی اس میٹنگ میں لازمی ہونا تھا۔ اپنی میٹنگ ختم کرنے کے بعد جان پہلی فلائٹ سے واپس دبئی پہنچا تھا، اور اب جب میرا ولیج کے سامنے کھڑا تھا، پاس کی ایک بیکری سے چاکلیٹ کیک، بیک روائل چپس کے پیکٹ لیے، کولڈ ڈرنکس اور بھی نہ جانے کیا کیا لیے، اور دوریا کا فلائٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ دن 2 بجے کا وقت تھا اور دوریا بھی سو اٹھی تھی۔ پنک کلر کی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے، بالوں کی 2 چوٹیاں میں نے دائیں بائیں آگے کو کر رکھی تھی۔ یارم کو دیکھتی اس کی نیند بھاگ توڑی تھی، اور وہ ایک سائڈ پہ ہوتی یارم کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ دوریا نے جلدی سے لاؤنج کے صوفے پہ پڑا اسٹالر گلے میں ڈالا۔ آپ اس وقت یہاں اکیلے بیٹھیے نا؟ دوریا مسکراتی بولی تو وہ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ میں ابھی آتا ہوں، آپ بیٹھیے، دوریا اسے کہہ کر جلدی سے سنک کمرے میں بھاگی فریش ہونے۔ یارم اس کی پھٹیاں دیکھ مسکرا رہا تھا۔ اس لڑکی کچھ نہیں ہو سکتا تھا، پاگل۔ یارم سامان لاؤنج میں ہی ٹیبل پر رکھ کر یہاں وہاں دیکھنے لگا، جہاں سب کچھ پھیلا ہوا تھا۔ ٹی وی پہ کارٹون چینل لگا تھا، کارپیٹ پہ یہاں وہاں پاپ کارن اپنے حال میں افسوس کرتے، جبکہ پاس سے ایک کا باؤل یوں ہی گندے صوفے کے پاس الٹا پڑا تھا۔ یارم اتنا پھیلاوا دیکھتا منہ کھولے بیٹھا تھا۔ وہ صفائی پسند، مگر یہاں کا حال دیکھتے اس کی عزی غصہ اود کر آیا تھا۔ تبھی اٹھا، سارے برتن اکٹھے کر کے کچن کے سنک پر رکھے، اور ایک نظر کچن کے حال دیکھی، جس کا حال لاؤنج سے بھی بہتر تھا۔ سارے ڈبے کھلے پڑے تھے، کیبنٹ سے آدھا سامان باہر گر رہا تھا۔ یارم اپنے سر پکڑ کے رہ گیا۔ جدید سے پہلے لاؤنج صاف کیا، تب تک دوریا بھی فریش ہو کے آ چکی تھی۔ اور آپ نے کیوں کیا یہ سب؟ میں کر لی تھی۔ ایکچولی میں نے کبھی کیا نہیں نا کام، اور 2 دن سے میل بھی نہیں آ رہی، اسی لیے یہ شرمندہ ہوتی بولی تو یارم کے چہرے سے ساری بیزاری ختم ہوگی۔ کوئی بات نہیں، مجھے گندگی نہیں پسند، اس لیے میں نے یہ سب صاف کر دیا، اور تم نے ناشتہ کیا؟ اگر نہیں کیا تو میں کچھ چیزیں لایا ہوں، دیکھ لو، اگر اور کچھ چاہیے تو وہ بھی بتا دو، میں کچن میں ہوں، آرام سے ناشتہ کر لو۔ یارم اپنی شرٹ کے باز فولڈ کرتا ہوا بولا، اور ایک نظر دوریا کو مسکرا کے دیکھا، اور کچن میں چلے گئے۔ سب سے پہلے ایپ میں باندھا ساری چیزیں اپنی جگہ پر کی، شرٹ پر بیکری اسپیکٹیز ڈسٹ بین میں ڈالی، گندے برتن سنک میں رکھے اور برتن دھونے لگا۔ واہ یارم، یہ ہے تیرا فیوچر، بیوی تیری آرام سے کھانا کھا رہی، اور تو ایک مشہور بزنس ٹائکون جہاں کھڑا برتن دھو رہا ہے، کیا ہوگا آگے؟ ابھی سے تیار ہو جا، اگر ان مصطفیٰ میں سے کوئی مجھے ایسے دیکھ لے تو میرے ساتھ نسنوتا کو بتائے کہ یہ سب۔ یارم برتن دھوتا ساتھ ساتھ اس سے باتیں کرتا تھا۔ 30 منٹ بعد تھک کر سارا کام دے کے لاؤنج میں آیا، جہاں دوریا میڈم کیک آدھے سے زیادہ کھا چکی تھی۔ لے سے پیکٹ پہ پاس ہی کھلے پڑے تھے۔ دوریا نے کیک سے بڑا منہ کھولنے کی کوشش کی، مگر کچھ بول نہ پائی۔ چہرے پر بھی جگہ جگہ چاکلے لگی تو ہاتھوں پر بھی۔ اس کی حالت دیکھ کے یارم نے ایک نظر اوپر کی جانب دیکھا اور سر پہ ہاتھ مارا۔ اوف، کیا بنے گا اس لڑکی کا، اور کیا بنے گا میرا؟ یا اللہ مجھے صبر عطا کرنا۔ دوریا نے جلدی سے کیک نکلا اور یارم کو آفر کی، مگر اس نے منع کر دیا۔ کافی دیر بعد دوریا نے یارم کی طرف دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیا بات ہی کہ وہ نظر چکا کے، پھر کچھ سوچتے ہوئے دوریا نے اسے سوال پوچھنے شروع کر دیے۔ آپ کا نام کیا؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟
میں یہاں کسی کو نہیں جانتی، آپ پاکستان سے ہیں تو کیا آپ؟ دوری کی معصوم شکل دیکھ کے جانب کو اپنا وہاں بیٹھنا مزید دشوار لگنے لگا، مگر تحمل سے جواب دیتا رہا۔ میرا نام شاہ ہے، میں آفس جاتا ہوں، فی الحال یہاں سے آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر ایک ریزورٹ میں وہیں رہتا ہوں، اب ہم دوست ہیں۔ اوکے سویٹ گرل، اب میں چلتا ہوں، صبح میں آؤں گا اور تمہاری یونیورسٹی چلیں گے، اوکے؟ یارم اس کے سامنے ہاتھ ہلاتا ہوا اٹھ رہا ہو، اوکے شاہ۔ اوپس، کیا میں آپ کو شاہ بلا سکتی ہوں؟ دنیا اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تو یارم نے سارا اسباب محلا اور اسے بائے بولتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کافی دل سے انہیں رامین سے کوئی پنگا نہیں لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے سارے دوست اسے چھیڑے تھے۔ اسے سب کلاس مانگ کر کے کینٹین بیٹھے تھے۔ تم تو اپنا بدلہ لے کے رہتے ہو، اب کیا ہوا، کہیں دل تو نہیں آ گیا؟ ولید نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو انہیں سر جھٹکا۔ دل اور اس چپلی پر ناممکن، بس میں صحیح وقت کا انتظار کر، تم لوگ جانتے ہو میں اپنا بدلہ کبھی نہیں چھوڑتا، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اس چوہے کو تو میں ایسے سبق سکھاؤں گا نا، دوبارہ مجھ سے پنگا نہیں لے گی، اور یہ موقع بھی اسے جلد ہی مل گیا۔ رامین کلاس کے بعد گراؤنڈ میں سب کے ساتھ بیٹھی تھی، جب دی ایولز کا گروپ وہاں دمکا۔ انہیں اسی تیزی سے بنا کسی کو محسوس کر رامین کی پکچر کیپچر کر لی تھی اور سب کو دیکھتے وہاں سے کھسک گیا تھا۔ اگلے دن رامین یونیورسٹی پہنچے تو ہر کوئی اسے دیکھ کے ہنس رہا تھا۔ وہ حیران ہوتی نیلم نائلہ کے پاس کے جو پریشان تھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا ہوا تم لوگوں کو، اور یہ سب ایسے کیوں ہنس رہے ہیں مجھے دیکھ کے؟ رامین نے سب کی جانب سوالیہ نظر سے دیکھا تو وہ اسے نوٹس بورڈ کی جانب لے جہاں اس کی تصویر کے ساتھ بندگیاں لکھا تھا۔ انہیں پڑھ کے وہ غصے سے ہوئی تھی اور ساتھ وارننگ بھی دی، ایول سے آئندہ پنگا لینے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لیں ورنہ انجام اس سے بھی برا ہوگا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا تھا اور وہ وہاں سے بھاگتے یونیورسٹی سے باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ عائشہ کو جب پتہ چلا تو وہ رامین کو ڈھونڈی رہی مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ اگلی صبح دوریا کی آنکھ الارم کی آواز سے کھلی تو دوریا الارم کو بند کر کے رخ موڑ کے سو گئی۔ اب اچانک اسے یارم کی وارننگ یاد ہے کہ اگر وہ 10 بجے تک تیار نہ ہوئی تو اسے اسی حال میں لیا جائے گا، کیونکہ کل رات یارم نے اسے 10 بجے تک تیار رہنے کا میسج کر دیا تھا۔ دوریا نے جلدی سے وال کلاک کی جانب دیکھا جو 9:30 بجا رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی، فریش ہونے کے بعد الماری کھولی مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہمیں پہلے پھر ایک ڈریس اسے پسند آ ہی گا۔ میرون رنگ کی اسکرٹ کے ساتھ گرے شرٹ اور میرون مفلر نکال کے ڈریسنگ روم کی جانب چل دی۔ کچھ دیر میں وہ فریش ہو کے کپڑے پہن کے باہر آئی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال کو اونچی پونے میں مکید کیا، کچھ آوارہ لٹے چہرے پر جھول رہی تھی، بال میں رکھا آنکھوں پر مسکارا کا ہلکا سا بلاش کا ٹچ دیکھا اس نے اپنے ہونٹوں پر لائٹ پنک نہ نظر آنے والا گلوز لگا اور آپس میں ہونٹ مکس اپ کیے۔ اب وہ مکمل تیار تھی، گلے میں مفلر لیے اس نے جلدی سے اپنے سارے ڈاکومنٹس بیگ میں رکھے۔ تبھی باہر سے ہارن کی آواز سنائی دی۔ دوریا نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو شاہ کی گاڑی تھی۔ وہ بھاگتے نیچے آ کر ڈائننگ سے جوس اٹھا کے گلاس میں ڈال پی لیا۔ کب سے کھڑا ہوں، کل کہا تھا نا جلدی تیار ہو، 1 منٹ بھی اوپر نہ ہو تو پھر۔ اس کی حسین صحابے کو دیکھتا بولا، ہاں تو 2 منٹ سے کیا فرق پڑتا ہے شاہ؟ وہ معصوم سا کیوٹ منہ بنا کر بولی۔ اف، لڑکی یارم نے اس کے سر پر ہلکی سی لگائی تو وہ کھلکھلا دی۔ اس کی کھلکھلاہٹ یارم نے اپنے اندر اترتے محسوس کی، سکون کی سانس لی۔ کچھ دیر میں یونیورسٹی پہنچے، یارم کار پارک کر کے اس کی جانب آیا جہاں وہ کھڑی بیگ کو گنگا لی تھی۔ شاہ نے پیچھے کھڑے ہو کر اس کا کندھا پر نوک کی دوریا پیچھے مڑی تو وہ دوسری طرف ہو گیا۔ دوریا نے بائیں کندھے کی جانب دیکھا تو وہ دوریا کے دائیں کندھے کی جانب ہو گیا۔ دوریا اپنا وہم سامنے کا دوبارہ بیگ کی جانب متوجہ ہو گئی۔ جب اس پر یارم نے اسے سر پر ہلکے سے لگائی وہ سمجھ گئی کہ یارم ہے، وہ مسکرائی اور اسی طرح کھڑی رہی۔ اب یارم کچھ اور حرکت کرتا کہ اچانک دوریا مڑی تو یارم کا ہاتھ ہوا میں رہ گیا۔ شاہ، آپ مجھے چھیڑ رہے ہیں؟ دوریا نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ نہیں تو میں تو ابھی آیا ہوں، بلانے لگا تم خود پیچھے مڑ گئی تھے۔ وہ اس کے بازو پر چٹکی کاٹ کر بولے، ظالم لڑکی، کتنے تیز نہ ہونے تمہاری، اف، مجھے معصوم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ نہیں معصوم ہے آپ، مجھے پتا ہے، اب چلیے کہ یہی رہنے کا ارادہ ہے۔ اس کی بات پر یارم نے دل میں سوچا، دل تو نہیں کرا بلکہ دل تو یہ کر ہے کہ تمہیں لے کر اس پوری دنیا کی نظر سے اوجھل ہو جاؤں۔ وہ سوچ میں گم تھا کہ دنیا نے اس کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ کہاں ہو گیا آپ شاہ؟ ہاں چلو کچھ نہیں، وہ دونوں پرنسپل آفس کے جانے بڑے جہاں سے دوریا کی کلاسز اور سبجیکٹس وغیرہ کی معلومات لینی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سب ڈیٹیلز لے کے وہ باہر آئے۔ ابھی وہ واپس کار پارکنگ میں جا رہے تھے جب ایک لڑکا جس کو یارم کافی دیر سے نوٹ کرتا تھا، جو کب سے دوریا کی جانب دیکھے جا رہا تھا، یارم اسے لے کر وہاں سے نکلا۔ جب وہی لڑکا باہر آیا اور اب وہ بہانے سے دوریا کے قریب سے گزر کر اس کی کمر میں ہاتھ سے ٹچ کیا، جس سے
دوریا کرنٹ کھا کر اٹھی جبکہ ظالم کی رگیں تان گئی، آنکھوں میں خون اتایا۔ ظالم اس سے چھوٹا، اس کی جانب بڑھا، ہے یو گدڑا۔ ظالم کی آواز پر وہ لڑکا بھاگا لیکن ظالم اس سے پکڑا، اسے مارنا شروع کر دیا۔ ہاؤ ڈیئر یو، ہاں ہمت کیسے ہو تیری اسے ہاتھ لگانے کی۔ ظالم اسے مار رہا تھا۔ مارتے مارتے اچانک ظالم نے اپنی کوٹ کی سیکرٹ پاکٹ نکالی، اس لڑکی کے سر پہ ماری جس سے وہ وہیں تڑپنے لگا۔ دوریا کی اس کے سامنے سے سب باہر تھا۔ ہوا کہ وہ اس کی جانب بڑھی مگر اس کے ہاتھ میں گان دیکھ وہ وہیں رک گئی۔